زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی تصنیف کا نام بھی زبور رکھا ہے۔ چونکہ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اس لیے اسے زبور عجم کا نام دیا گیا ہے۔ یہ جون 1927 میں شائع ہوئی۔ علامہ اقبال نے پہلے پہل اس کتاب کا نام زبور جدید تجویز کیا تھا، لیکن بعد میں اسے زبور عجم سے بدل دیا۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 56 فارسی غزلیں ہیں۔ ان غزلوں میں عاشق و معشوق، شراب سرائی اور رخسار بالکل نئے معنی میں ملتا ہے۔ عموماً اس طرح کے جذبات پاکیزہ عشق حاوی ہے جو انسان خدا اور اقبال کی مثلث کے اندر ہی گھومتا ہے۔ اس سے مایوسی کے جذبات ہونے کے بجائے امنگ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں آدم کے خیالات، آدم کے متعلق الگ الگ غزل نما ٹکڑے ہیں۔ یہ پہلے حصے کی طرح جوش و مستی سے لبریز ہے۔ تیسرے حصے کا عنوان گلشن راز جدید ہے۔ بندگی نامہ جو زبور عجم کا 4تھا حصہ ہے، یہ مثنوی نہایت مختصر ہے۔ اور 4تھے حصے میں علامہ اقبال نے غلاموں کے فنون لطیفہ مثلاً موسیقی، مصوری اور مذہب پر بحث کی ہے، اور یہ تجویز کیا ہے کہ غلاموں کے فنون لطیفہ میں زندگی کی روح نہیں پائی جاتی۔ علامہ اقبال اپنی اس کتاب کے بارے میں خود فرماتے ہیں، اگر ہو ذوق تو خلوت میں پڑھ زبور عجم، فغان نیم شبی بے نوائے راز نہیں۔ اہل ذوق کے لیے زبور اکیلے بیٹھ کر پڑھنے کی چیز ہے، جس کے مطالعے سے نہ صرف دلوں میں ذوق یقین پیدا ہوتا ہے اور غلامی کی زنجیریں کٹ جاتی ہیں، بلکہ ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔